بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا نعمت الباری کا درس چل رہا ہے، اور اس کے اندر الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب المناقب، جو ہے بخاری شریف کا باب ہے کتاب المناقب، اور اس کے اندر الحمدللہ ہم نے اب تک بہت کچھ جانا، حضور کے اخلاق کریمہ کیسے تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان لائے۔ بہت سی چیزیں ہم نے اس میں جانی ہیں، جس کو وہ چیز دیکھنی ہو وہ ہماری پچھلے پارٹوں میں دیکھیں انشاءاللہ۔ تو آئیے اب بنا کسی دیری کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر ہے 3550۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حمام نے حدیث بیان کی، قتادہ انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالوں کو رنگا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کی کن پٹیوں میں کچھ سفیدی تھی۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کو رنگنے اور نہ رنگنے کی حدیث میں تطبیق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کن پٹیوں کے علاوہ سفید بال نہیں تھے، یعنی آنکھ اور کان کے درمیان، سو آپ کو بالوں کو رنگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ امام مسلم کی روایت میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بالوں کو نہیں رنگا، آپ کے نچلے ہونٹ کے نیچے اور کن پٹیوں میں اور سر میں متفرق بال سفید تھے، کچھ بال سفید تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ امام مسلم کی اس روایت سے اس حدیث کے ساتھ تطبیق ہو جاتی ہے کہ آپ کی نچلے ہونٹ کے نیچے کچھ بال سفید تھے، مناسبت ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے یہ حدیث کس حدیث سے کہ نچلے ہونٹ کے نیچے کچھ بال سفید تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان پر بڑھاپا آتا ہے تو دوسری جگہوں کی یہ نسبت اس کے نچلے ہونٹ کے نچلے زیادہ بال سفید ہوتے ہیں۔ فتح الباری اسماعیل میں مذکور ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور سورۃ الواقعہ اور عامہ یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ علامہ کرمنی نے کہا اگر تم یہ اعتراض کرو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زرد رنگ کا خضاب لگاتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے بعض اوقات بالوں کو رنگا ہے اور اکثر اوقات نہیں رنگا، سو ہر صحابی نے اس چیز کی خبر دی ہے جو اس نے دیکھا ہے، اور ہر صحابی صادق ہے، سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں حفظ بن عمر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، از ابی اسحاق اور از حضرت البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متوسط قد کے تھے، متوسط قد کے تھے، درمیانی قد، آپ کے دو کندھوں کے درمیان بوت تھا، آپ کا سینہ کشادہ تھا، آپ کے سر کے بال کانوں کی لو تک پہنچے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ آپ کو سرخ حلا دوسری چادروں کے جوڑے میں دیکھا، میں نے آپ سے زیادہ حسین کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ یوسف بن ابی اسحاق نے اپنے والد سے روایت کر کے کہا آپ کے بال کندھوں تک پہنچتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کانوں کی لو تک تھے یا کندھوں تک تھے۔ علامہ محمد الفضیل بن فاطمی الشیبی فرماتے ہیں اس حدیث میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ آپ کے بال کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، دوسری روایت اس طرح ہے کہ آپ کے بال کندھوں تک پہنچتے تھے۔ اس میں تطبیق اس طرح ہے کہ آپ کے اکثر بال کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، اور جب بال لٹکتے تھے تو وہ کندھوں تک پہنچتے تھے، یا پھر بعض اوقات آپ کے بال کانوں کی لو تک پہنچتے تھے اور بعض اوقات کندھوں تک۔ جب بال کانوں کی لو تک ہوا تو ان کو وفرہ کہتے ہیں، جنب کندھوں تک ہو تو ان کو جمتا کہتے ہیں۔ فتح الباری۔ اگلی حدیث
امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں زہیر نے حدیث بیان کی از ابی اسحاق، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا۔ سبحان اللہ، آپ کے چہرے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ۔ حافظ شہاب الدین ابن حجر عسقلانی شافعی فرماتے ہیں سائل کا مقصد یہ تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح لمبور تھا؟ حضرت البراء نے جواب دیا نہیں، وہ چاند کی طرح گول تھا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ سائل کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا چہرہ تلوار کی طرح روشن اور چمکدار تھا۔ حضرت البراء نے جواب دیا نہیں، وہ تلوار سے بڑھ کر روشن اور چمکدار اور چاند کی طرح تھا۔ سبحان اللہ۔ علامہ محمد الفضیل فاطمی فرماتے ہیں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دی ہے، سورج سے تشبیہ نہیں دی۔ سبحان اللہ، کیونکہ انہوں نے چاند سے تشبیہ دی کر آپ کے چہرے کی ملاحت کا ارادہ کیا تھا، اور سورج کے ساتھ تشبیہ سے اشراق اور چمک کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے صاحب نے آپ کے چہرے کو سورج کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے، اور ان تشبیہات سے مقصود یہ ہے کہ سب سے حسین چہرے کے ساتھ آپ کے چہرے کو تشبیہ دی جائے، ورنہ چاند ہو یا سورج سب آپ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور سب آپ کے نور سے روشن ہیں، سو یہ تمام چیزیں فروع ہیں اور اصل آپ کا نور ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں الحسن بن منصور ابو اعلیٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حجاج بن محمد اور المسیسہ بالمسیسہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الحکم، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت البطاء سے نکلے، آپ نے ظہر کی نماز 2 رکعت قصر پڑھی اور عصر کی نماز 2 رکعت قصر پڑھی، اور آپ کے سامنے سترہ آپ کا نیزہ تھا، اور اس روایت میں اون نے از والد خود از حضرت ابو حذیفہ یہ اضافہ کیا ہے، اس نیزے کے پیچھے سے عورت گزر رہی تھی، پھر صحابہ کھڑے ہوئے اور آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے چہروں کے ساتھ لگا رہے تھے۔ حضرت ابو حذیفہ نے کہا میں نے بھی آپ کے درست دست مبارک کو پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھا تو آپ کا مبارک ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اس حدیث کی مفصل شرح صحیح البخاری حدیث نمبر 87 میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی خوشبو کا ذکر ہے۔ یہ خوشبو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ پر لگائی ہوئی نہیں تھی، بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی خوشبو تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی خوشبوئیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوشبودار نہ کسی عنبر کو سونگھا نہ کسی مشک کو۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کو آ کر سو گئے اور آپ کو پسینہ آیا۔ سبحان اللہ۔ میری ماں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شیشی لے کر آئیں، او ہو سبحان اللہ، اور اس میں آپ کا پسینہ جمع کرنے لگیں۔ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا اے ام سلیم یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم اس کو اپنی خوشبوؤں میں رکھیں گے اور یہ سب سے عمدہ خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے راستوں میں سے کسی راستے سے گزرے تو اس راستے سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری طرف آتے تو ہم آپ کے پاکیزہ خوشبو کی وجہ سے آپ کو پہچان لیتے تھے۔ المعجم الاوسط کی حدیث۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پانی کا ایک ڈول لایا گیا، آپ نے اس سے پانی پیا، پھر آپ نے اس ڈول میں کلی کی، پھر اس ڈول کا پانی کنویں میں ڈال دیا۔
گیا تو اس کنویں سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ المعجم الکبیر، سبحان اللہ۔ علامہ شعیب الرونت نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ حضرت وائل ابن حجر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرتا یا میرے جسم کے کھال آپ کی مبارک کھال مس کرتی، پھر میرے ہاتھ پر پسینہ آتا تو 3 دن کے بعد تک اس سے مشک کی خوشبو آتی رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یونس نے خبر دی الزہری، انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ نے حدیث بیان کی از حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں سے زیادہ جواد تھے اور آپ کے زیادہ سخاوت رمضان میں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب آپ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے، پس وہ آپ سے قرآن مجید کا دور کرتے، سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور برسانے والی ہواؤں سے زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ اس حدیث کی شرح حدیث نمبر 6 میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث میں جود کا ذکر آیا ہے اور جود کا معنی ہے جو چیز دینی چاہے وہ اس کے مستحق کو دی جائے۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الرزاق نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے ابن شہاب نے خبر دی از عروہ از حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خوش تشریف لائے، آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ المدلجی نے زید اور اسما کے متعلق کیا کہا ہے؟ اس نے ان دونوں کے قدم دیکھ کر کہا یہ بعض قدموں کا جز، کیا مطلب ہے اس کا؟ جز ہے۔ المدلجی کا تعارف حضرت اسما کے نسب پر جاہلوں کی طعن کی وجہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہونے کی توجیہ۔ علامہ بدر الدین محمد عینی حنفی فرماتے ہیں اس حدیث میں مدلجی کا ذکر ہے، اس کا نام مجزر تھا اور اس کی مدلج بن مرہ بن عبد مناف بن کنانہ کی طرف نسبت ہے۔ کنانہ قیافہ شناسی میں مشہور تھا، وہ قیافی سے کسی شخص کے اس کے باپ اور بھائی سے مشابہت کو پہچانتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ حضرت اسما بن زید بن حارث کی نسب میں طعن کرتے تھے کیونکہ حضرت اسما کالی تھی اور حضرت زید گورے تھے۔ ایک دن وہ دونوں چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے اور چادر کے نیچے سے دونوں کے پیر باہر نکلے ہوئے تھے۔ مجرس نے ان کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا ان پیروں میں سے ایک پیر دوسرے کا جز ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس قیافہ شناس نے حضرت اسما کا نسب حضرت زید سے ملایا، اور عرب قیافہ شناس کے قول پر اعتماد کرتے تھے اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ عرب کے اصول پر حضرت اسما کا حضرت زید سے نسب ثابت ہو گیا۔ حضرت اسما کی ماں برکہ تھی، وہ سایہ فام جاشیہ تھیں، اور ان کی ماں ام الیمن تھی جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پرورش کی تھی۔ حضرت اسما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے اور محبوب کہلاتے تھے۔ قیافہ شناس کے قول پر عمل کرنے کے متعلق مذہب فقہا قیافہ شناس کے قول پر عمل کرنے کے متعلق فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی اس کے قول پر عمل کرنے کو جائز کہتے ہیں اور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ امام مالک بندیوں میں کائف کے قول کا اعتبار کرتے ہیں اور اعضاء دو عورتوں میں اس کے قول کا اعتبار کرنے سے منع کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کائف کے قول کا مطلقاً انکار کرتے ہیں۔ ان کا استدلال اس آیت سے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقف ما لیس لک بعلم، اور جس بات کا تمہیں یقین نہیں ہے اس کے متعلق قیافہ نہ کرو۔ اور المدلجی کی حدیث کائف کے قول پر وجوب عمل کی دلیل نہیں ہے کیونکہ حضرت اسما کا حضرت زید کے ساتھ نسب
پہلے سے ثابت تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کائف کے قول سے بھی کبھی استدلال نہیں کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر انکار اس لیے نہیں کیا کہ اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، اور آپ کا خوش ہونا اس وجہ سے تھا کہ حضرت اسما کا نسب عربوں کے طریقے ثابت ہو گیا تھا اور ان کا طعن دور ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا اگر کوئی جیسے نجومی لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ کسی چیز کے بارے میں بتائے تو ان کے قول پر ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، جیسے یہاں پر ہمیں پتہ چلا۔ اگلی حدیث ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں یحییٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں لیث نے حدیث بیان کی، از عقیل، از ابن شہاب، از عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب کی عبداللہ بن قعب نے کہا میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ غزوہ تبوک میں اپنے شریک نہ ہونے کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوئے تو آپ کا چہرہ اس طرح منور ہو جاتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے، اور ہم آپ کے چہرے سے آپ کی خوشی کو پہچان لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کی مفصل شرح صحیح بخاری 2757 میں گزر چکی ہے۔ علامہ مغربی مالکی 1358 ہجری لکھتے ہیں اس حدیث میں آپ کے چہروں کو مکمل چاند کے ساتھ تشبیہ نہیں دی بلکہ چاند کے ٹکڑے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ علامہ دمامینی نے بیان کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکمل چاند میں سیاہ رنگ کا دبا بھی ہے، اور آپ کا چہرہ ہر قسم کے داغ اور وہب دبے سے پاک ہے، اس لیے آپ کے چہرے کو چاند کے حصے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو صاف اور روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر صحابی نے یوں نہیں کہا کہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح ہے، بلکہ چاند کے ٹکڑے کی طرح ہے، کیونکہ چاند کے ٹکڑے میں دھبا نہیں ہوتا اور چاند میں دھبا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے صحابی کا ادب، اور آج وہابیوں کو دیکھ لیجئے۔ اگلی حدیث ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں قتیبہ نے سعید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یعقوب بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی، از عمر اللہ اکبر از سعید مقبری از حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مقبری، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بنو آدم کی بہترین قرنوں، کیا مطلب صدیوں سے کرن با کرن مبعوث کیا گیا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کرن میں آیا جس میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آبا اور امہات کا مومن ہونا۔ سبحان اللہ۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں اس حدیث میں قرون کا لفظ ہے، کرن کی جمع ہے۔ کرن لوگوں کے اس طبقوں کو کہتے ہیں جو کسی ایک زمانے میں جمع ہو۔ کرن لوگوں کے اس طبقے کو کہتے ہیں جو کسی ایک زمانے میں جمع ہو۔ اس کی مدت 100 سال ہے، ایک قول 70 سال کا، یعنی ہر دور میں مجھے اس کرن سے مبعوث کیا گیا جو تمام کرنوں میں خیر تھا، یعنی اس زمانے کے مومن اور صالح لوگوں کو میں سے بھی مبعوث کیا گیا۔ تمام کرنوں میں بہترین آپ کا کرن ہے، پھر صحابہ کا کرن ہے، پھر تابعین کا کرن ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ احمد بن اسماعیل قورانی فرماتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے کہ حضرت آدم سے لے کر جن آبا کی پشتوں میں اور جن امہات کے ارحام میں آپ منتقل ہوتے رہے وہ سب خیر تھے، یعنی مومن اور صالح تھے۔ سبحان اللہ۔ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے وہ اس حدیث سے غور کریں۔ علامہ شہاب الدین احمد قسطلانی 911 ہجری لکھتے ہیں اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آبا کی پشتوں میں کرن فکرن منتقل ہوتے رہے۔ حضرت آدم کے بعد آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہوئے، پھر کنانہ میں، پھر قریش میں، پھر بنو ہاشم میں۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب میں تمام آبا کرام مومن تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خیر وہی ہوتا ہے جو مومن ہو۔ ہم نے بطیان القرآن جلد 8 میں اشعرا 219 کے تحت طبیان القرآن جلد 8 جو ان کی دوسری جو قرآن کی تفسیر ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے جلد 8 میں لکھا ہے کہ اشعرا 219 کے تحت اس کو بہت تفصیل اور بسط سے لکھا ہے اور آپ کی تمام آبا کا ایمان ثابت کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں باپ اور تمام پشتو ایمان پہ تھے، وہ
तबयान कुरान पढ़ें। तमाम आबा का ईमान साबित किया और मुल्ला अली कारी और दीगर मुनकरीन का तफसील से रद्द किया है। अल्लाह अकबर। और मुल्ला अली कारी और दीगर मुनकरीन का तफसील रद्द किया है। देखें तबयानुल कुरान जिल्द 8 सफ़ा नंबर 510। इस मौजू पर अपनी तफसील शायद आपको और कहीं ना मिलेगी। ओ सुभान अल्लाह, इतनी तफसील आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अगली हदीस इमाम बुखारी रिवायत करते हैं, हमें याहया बिन बुकीर ने हदीस बयान की। उन्होंने कहा हमें लैस ने हदीस बयान की अज़ यूनुस अज़ इब्न शहाब। उन्होंने कहा मुझे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला ने खबर दी अज़ उतबा अज़ हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों में सीधी कंघी करते थे और मुशरिकीन अपने बालों में फ़र्क करके कंघी करते थे और अहले किताब अपने बालों में सीधी कंघी करते थे। और जिन चीज़ों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हुक्म नहीं दिया गया था उनमें आप अहले किताब की मुआफ़िकत को पसंद करते थे। फिर बाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों में फ़र्क करके कंघी करने लगे। सुभान अल्लाह, ये सही मुस्लिम में भी हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बालों की कैफियत कैसे थे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर के बाल, आइए जानते हैं। अल्लामा बदरुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद आइनी हनफी फरमाते हैं, इस हदीस में मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों को लटकाते थे, यानी अपने बालों को पेशानी पर छोड़ देते थे। अल्लामा नववी ने कहा कि उलमा ने कहा है इसके माने यह है कि आप अपने बालों को छोड़ देते थे और उसका गुच्छा बना लेते थे। अल्लाह अकबर। पेशानी पर छोड़ देते हैं। अल्लामा नबी ने कहा कि उलमा ने कहा इसके माने है कि आप अपने बालों को छोड़ देते थे। मैं कहता हूँ कि ये माने आपकी शान से बईद है, दूर है, और इसका मुतबादिर वही माने हैं जो हमने तर्जुमा में किया है। नीज़ मज़कूर है कि मुशरिकीन अपने सर के बालों में फ़र्क करते थे, यानी सर की दो जानिबों में से एक जानिब बाल डाल देते थे और पेशानी पर बाल नहीं छोड़ते थे। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरीके से अपने बाल बनाते थे। उम्दतुल कारी। हदीस अगली इमाम बुखारी रिवायत करते हैं, हमें अबदान ने हदीस बयान की अज़ अबी हमज़ा अल आमश अज़ अबी वाइल अज़ मशरूक अज़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वे बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबअन फहश गो ना थे और ना तकल्लुफ़ से फहश बातें करते थे। आप फरमाया करते थे कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। सुभान अल्लाह। यानी बेहयाई बातें करना आपका फितरी खुल्क था, ना कसबी। अगली हदीस इमाम बुखारी रिवायत करते हैं, हमें अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने हदीस बयान की। उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने खबर दी अज़ इब्न शिहाब अज़ उरवा बिन अज़ ज़ुबैर अज़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वे बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी दो चीज़ों के दरमियान इख्तियार दिया गया तो आपने उसको इख्तियार किया जो उन दोनों में आसान थी। अल्लाह, आसान चीज़ों ने हुजूर पसंद फरमाते थे, मुश्किल चीज़ों को नहीं, जबकि वे गुनाह ना हो। अल्लाह अकबर। अगर वो चीज़ गुनाह होती तो आप तमाम लोगों से ज़्यादा उससे दूर रहने वाले थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी ज़ात का बदला नहीं लिया। हाँ, अगर अल्लाह की हदों को पामाल किया जाता तो आप अल्लाह के लिए उसका बदला लेते थे। सुभान अल्लाह। इस एतराज़ का जवाब कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुनाह का इख्तियार देना आपकी शान के ख़िलाफ़ है। अच्छा, अल्लामा बदरुद्दीन आइनी हनफी फरमाते हैं, इस हदीस में मज़कूर है अगर वे चीज़ गुनाह होती तो आप तमाम लोगों से ज़्यादा उससे दूर रहने वाले थे। इस पर यह एतराज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाह में इख्तियार कैसे दिया जा सकता है। इसका जवाब यह है कि अगर ये इख्तियार कुफ़ार की तरफ से दिया गया तो फिर इसमें कोई इश्काल नहीं। जैसा कुफ़ार ने कहा था अगर आपको सरदारी या माल चाहिए तो वो ले लें और हमारे बुतों को बुरा कहने से बाज आ जाएं, और अगर अल्लाह की तरफ से या मुसलमानों की तरफ से आपको इख्तियार दिया गया तो उसका ये माने है कि जब तक वे काम किसी गुनाह तक ना पहुँचाए जिसे मेआना रवी से इबादत करने और उसमें बहुत मुजाहिदा करने इख्तियार है, लेकिन इबादत में मुजाहिदा करना कभी हलाकत का बाइस हो जाता है और ये गुनाह है। अल्लामा आइनी और अल्लामा वाक़िदी की तरफ से इस एतराज़ का जवाब के बाद औकात आपने अपनी ज़ात की तरफ से इंतकाम भी लिया है।
علامہ عینی اور علامہ واقدی کی طرف سے اس اعتراض کا جواب کہ بعض اوقات آپ نے اپنی ذات کی طرف سے انتقام بھی لیا ہے۔ اچھا جی، نیز اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ عقبہ بن ابی معیطہ اور عبداللہ بن خطال وغیرہ ہم آپ کو ایذا پہنچاتے تھے اور آپ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آپ کو ایذا پہنچانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حدود کو بھی پامال کرتے تھے، اس لیے آپ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ علامہ داؤدی نے یہ جواب دیا ہے کہ جس نے آپ کو مالی نقصان پہنچایا اس سے آپ نے انتقام نہیں لیا، اور جس نے آپ کی عزت کے خلاف کوئی بات کہی اس سے آپ نے انتقام لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مصنف کی طرح سے اعتراض مذکور کا جواب، اب یہ علامہ مولانا جواب دے رہے ہیں، مفتی غلام سعیدی صاحب۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ آپ نے خود اپنی ذات کا کبھی انتقام نہیں لیا۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کو آپ پر کوئی زیادتی گوارا نہیں ہوئی اور اس نے انتقام لینے کا حکم دیا تو آپ نے اس سے انتقام لیا، اور مذکور مثالیں اس طرح کی ہیں کیونکہ آپ ہر فعل اتباع وحی کے موافق ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور یہ آیت اس معنی میں بہت واضح ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی جب آپ نے وہ خاک پھینکی تھی، لیکن وہ خاک اللہ نے پھینکی تھی۔ سبحان اللہ۔ جنگ بدر میں کافروں کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خاک بظاہر پھینکی تھی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حقیقتاً آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی بلکہ وہ خاک اللہ نے پھینکی تھی، تاکہ آپ پر یہ الزام نہ آئے کہ آپ نے کفار بدر سے انتقام اور بدلہ لے لیا۔ حقیقت میں یہ انتقام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ سو ایسی تمام صورتوں میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتقام لینے کی نسبت ہے وہ صرف صورتاً نسبت ہے، اور حقیقت میں اس کا فعل اللہ تعالیٰ ہے، اور جہاں آپ نے کسی کو انتقام لینے کا حکم دیا ہے تو وہ حکم آپ نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ اتباع وحی سے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کم مصیبت کو اختیار کرنے کی مثالیں اور دیگر مسائل۔ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جب انسان دو مصیبتوں میں مبتلا ہو تو آسان یا کم مصیبت کو اختیار کر لینا چاہیے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کو منہدم کر کے اثر نو بنانے کے بجائے حتیم کو کعبہ سے خارج رکھنے کو اختیار کر لیا، کیونکہ دوسری صورت میں بعض مسلمانوں کے مرتد ہونے کا خطرہ تھا۔ اس طرح آپ نے صلح حدیبیہ میں یہ ظاہر دب کر کفار کی شرائط مان لی، دب کے یہ شرط مان لی کہ اور بے سر و سامانی اور بغیر ہتھیاروں کے کفار مکہ سے جنگ کرنے کو اختیار نہیں کیا۔ یہ اس مقابلے میں بڑی مصیبت تھی۔ اس حدیث میں اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لینے اور معاف کرنے کی ترغیب دی ہے، اور دین کی حرمت کے لیے انتقام لینے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، یہ دو حدیث پڑھ لیتے ہیں، ان کی شرح انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد نے حدیث بیان کی، از ثابت از حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کسی رشیم اور دیباج کو نہیں چھوا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی سے زیادہ ملائم ہو، اور نہ میں نے کسی خوشبو یا عطر کو نہ سونگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کی خوشبو یا آپ کی پسینے سے زیادہ خوشبودار ہو۔ اس حدیث کی مفصل شرح 1141 میں گزر چکی ہے۔ اگلی حدیث امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، از شعبہ از قتادہ از عبداللہ بن ابی عتابہ از حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ ہمیں محمد بن بشار نے حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ اور ابن مہدی نے حدیث بیان کی، ان دونوں نے کہا ہمیں شعبہ نے اس کی مثل حدیث بیان کی، اور جب آپ کو کوئی چیز ناپسند ہوتی تو آپ کے چہرے سے معلوم ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ اس کی جو شرح ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، جو ہے حیا کے معنی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حیادار ہونے کا معنی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اگر ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کو صحیح بخاری کی حدیثیں پڑھنے کا موقع ملے اور علم کو سیکھنے کا موقع ملے،
تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔